من کا معنی ہے ہو یعنی کون، اور ما کا معنی ہے what یعنی کیا۔ منہاج العربیہ۔ یہاں دیکھیے درس اثنان یعنی سبق 2 یعنی لیسن 2۔ اس سبق نمبر 2 میں عربی زبان کے 2 اہم لفظوں کو استعمال کرنا سکھایا گیا ہے، ایک لفظ من اور دوسرا لفظ ما۔ من کا معنی ہے ہو یعنی کون، اور ما کا معنی ہے what یعنی کیا۔ عربی زبان میں من اور ما کو اس میں استفہام کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اسے انٹراگیٹو پارٹیکل کہا جاتا ہے۔ اس میں استفہام یا انٹراگیٹو پارٹیکل کا مطلب ہے وہ لفظ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عربی میں من اور ما کا استعمال سوال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ من کا استعمال عاقل یعنی عقل مند کے لیے ہوتا ہے، عاقل یا عقل مند یعنی عقل والا یا جس کے اندر عقل ہو یعنی ریشنل، جیسے انسان، فرشتہ یا جن وغیرہ، جبکہ لفظ ما کا استعمال غیر عاقل یعنی غیر عقل مند کے لیے ہوتا ہے، غیر عاقل یعنی جو عقل والا نہ ہو یا جس کے اندر عقل نہ ہو یعنی irrational، جیسے جانور یا کوئی بھی چیز جیسے کتاب، قلم، درخت وغیرہ۔ یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں الفاظ یعنی لفظ من اور ما ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ آج کے سبق میں آپ کو عربی میں سوال کرنے اور جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اب ہم پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ من ہو یعنی کون، ما what یعنی کیا۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ من یا ما کے بعد یہ سوالیہ نشان لکھنی ہوگی، اسے عربی میں علامت استفہام کہتے ہیں یعنی کوشچن مارک۔ من ھذا، میرے ساتھ دہرائیے، من ھذا، من ھذا، ہو از دس، یہ کون ہے۔ ھذا رجل، دہرائیے، ھذا رجل، ھذا رجل، دس از اے مین، یہ ایک آدمی ہے۔ یہاں اس جملے میں آدمی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ من استعمال ہوا ہے کیونکہ آدمی عقل والا ہے یعنی ریشنل۔ ما ذالک، دہرائیے، ما ذالک، اور دہراتے وقت تلفظ پر دھیان دیجیے۔ ما ذالک، ما ذالک، واٹ از دیٹ، وہ کیا ہے۔ ذالک قرد، دہرائیے، ذالک قرد، ذالک قرد، دیٹ از اے منکی، وہ ایک بندر ہے۔ یہاں اس جملے میں بندر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اس لیے یہاں لفظ ما استعمال ہوا ہے کیونکہ اسلامی شریعت کے مطابق بندر عقل والا نہیں ہے یعنی بندر irrational ہے۔ اسی طرح آپ کو ہر جملے میں دھیان دینا ہے کہ کہاں من استعمال ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور کہاں لفظ ما استعمال ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ من ھذا، من ھذا، ہو از دس، یہ کون ہے۔ ھذا ولد، ھذا ولد، ھذا ولد، دس از اے بوائے، یہ ایک لڑکا ہے۔ ما ذالک، ما ذالک، واٹ از دیٹ، وہ کیا ہے۔ ذالک حمار، ذالک حمار، ذالک حمار، دیٹ از اے ڈونکی، وہ ایک گدھا ہے۔ اب یہاں سے میری طرف سے چند جملے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کا موقع ملے۔ آپ چاہیں تو ان جملوں کو نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ ما ھذا
What is this? یہ کیا ہے؟ ہاذا فیل. ہاذا فیل. This is an elephant. یہ ایک ہاتھی ہے. ما ذالک. What is that? وہ کیا ہے؟ ذالک کلب. ذالک کلب. That is a dog. وہ ایک کتا ہے. ما ھذا. What is this? یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب. ھذا کتاب. This is a book. یہ ایک کتاب ہے. ما ذالک. What is that? وہ کیا ہے؟ ذالک قلم. ذالک قلم. That is a pen. وہ ایک قلم ہے. ما ھذا. What is this? یہ کیا ہے؟ ھذا بیت. ھذا بیت. This is a house. یہ ایک گھر ہے. ما ذالک. What is that? وہ کیا ہے؟ ذالک باب. ذالک باب. That is a door. وہ ایک دروازہ ہے. ما ھذا. What is this? یہ کیا ہے؟ ھذا شجر. ھذا شجر. This is a tree. یہ ایک درخت ہے. ما ذالک. What is that? وہ کیا ہے؟ ذالک حجر. ذالک حجر. That is a stone. وہ ایک پتھر ہے. من ھذا. Who is this? یہ کون ہے؟ ھذا مدرس. ھذا مدرس. This is a teacher. یہ ایک مدرس ہے یعنی یہ ایک معلم ہے. من ذالک. من ذالک. Who is that? وہ کون ہے؟ ذالک طالب. ذالک طالب. That is a student. وہ ایک طالب علم ہے. ترجمہ کرو. اب یہاں سے آپ کو اس سبق کی پریکٹس کرنی ہے. یہاں اردو کے 22 جملے ہیں. ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے یعنی ان کی عربی بنانی ہے. انگلش میڈیم کے اکثر طلباء کو اردو نہیں آتی ہے اس لیے ہم نے یہاں اردو کے جملوں کو رومن لیٹرز میں بھی لکھ دیا ہے. اب آپ کو خود سے ان جملوں کی عربی بنانی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں اردو کے ایک ایک جملے کو پڑھتا جاؤں گا اور پڑھنے کے بعد 3 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا. اس دوران آپ کو خود سے دل ہی دل میں اس جملے کی عربی بنانی ہے. پھر اس کے بعد اس جملے کی عربی میری طرف سے یہاں پیش کی جائے گی جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اور اسی طرح یہ پریکٹس مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کون ہے؟ من ھذا. یہ آدمی ہے. ھذا رجل. وہ کون ہے؟ من ذالک. وہ لڑکا ہے. ذالک ولد. وہ اونٹ ہے. ذالک جمل. یہ گھوڑا ہے. ھذا فرس. یہ کیا ہے؟ ما ھذا. یہ بندر ہے. ھذا قرد. وہ کیا ہے؟ ما ذالک. وہ کتا ہے. ذالک کلب. یہ گدھا ہے.
हाज़ा हिमारुन, वह कुर्सी है। ज़ालिका कुर्सीयुन, नोट कीजिए कि कुर्सी अरबी लफ्ज है। वह उस्ताद है। ज़ालिका उस्ताजुन, नोट कीजिए कि उस्ताज अरबी लफ्ज है। यह लड़का है। हाज़ा वलदुन, यह किताब है। हाज़ा किताबुन, वह कलम है। ज़ालिका कलमुन, मुहम्मद कौन है। मन मुहम्मदुन, वह इंसान है। हुआ इंसानुन, वह रसूल हैं। हुआ रसूलुन, ये क्या है। मा हाज़ा, यह किताब है। हाज़ा किताबुन, वह कुरआन है। ज़ालिका कुरआनुन। मिनहाजुल अरबिया के पहले हिस्से का ये दूसरा सबक यहाँ ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस किताब का ये तीसरा सबक पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त, माअस्सलामा। आपका भाई डॉक्टर अब्दुल रकीब और टीम।